الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ہماری فہرست میں اگلی صورت ہے سورہ قریش، مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے. یعنی پچھلی صورت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے واقع فیل کے تعلق سے، اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے واقعے میں، تو کہا یہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے ہے. لإیلاف قریش. دوسری آیت ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے. ایلاف کا معنی ہوتا ہے مانوس اور عادی بنانا، یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو جانا. قریش کا گزران کا ذریعہ تجارت تھی. سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت کے سامان لاتا. سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا. خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے یہ قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ تھا. اور اصحاب الفیل کو بھی یعنی ہاتھی والوں کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی جس کے تم خوگر ہو قائم رہے. اگر ابرہہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع یعنی کٹ جاتا. اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. تو یہی ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تیسری آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے یعنی قریش کو چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اچھا، یہاں سے وہ نقطہ بھی ہمیں ملا جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو بتوں کو پوجتے ہیں. وہ جاتے ہیں مکہ اور وہاں جا کر وہی جو پتھر کا جو گھر بنا ہوا وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں. وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں وہاں پر جا کے. تو یہاں پر کیا بتایا گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس کی عبادت نہیں کرو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کی جاتی ہے. کیونکہ اس گھر کا جو رب ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کی طرف اپنے رخ اور چہرے کو کر کے کرو، اس وجہ سے کرتے ہیں. یہ کلیئر رہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا، نہ مسلمان وہاں جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی عبادت کرنا. نہیں، وہ ایک مرکز پہ جمع کرنے کے مقصد سے جو اللہ کا حکم ہے اس لیے ہوتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. کون سا رب؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں امن و امان دیا. اب دیکھیے عبادت کے بعد دو نعمتوں کا ذکر ہے. ایک ہے کھانے کا اور بھوک سے کھانے کا، اور خوف سے امن کا. یہ دونوں چیز قریش کو بھی ملی ہوئی تھی. انہیں کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تجارت کر کے، اور کوئی خوف نہیں تھا یعنی کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا سفر میں. وہ بلا یعنی عرب کا ماحول یہ تھا کہ کوئی سفر قافلہ نکلتا تو راستے میں لوٹ لیا جاتا، لیکن قریش جب نکلتے تو انہیں کوئی لوٹتا نہیں تھا. کیوں؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے. اور اسی طرح اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے رکھا تھا. اور عبادت کے بعد دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عبادت سے ہی دنیا میں 2 چیزیں حاصل ہوگی. کھانے کا مسئلہ بھی عبادت سے حل ہوگا اور امن و امان دنیا میں قائم عبادت سے ہوگا. عبادت انسان اگر چھوڑے گا اپنے حقیقی رب کی تو خوف میں بھی مبتلا ہوگا اور بھوکمری کا بھی شکار ہوگا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اپنے رب کے اس گھر کے رب کی عبادت کرو. پھر فرمایا جس نے کھانا دیا اور خوف سے چھٹکارا دیا. تو دنیا میں امن کے قیام کے لیے عبادت ضروری ہے، اور اسی طرح بھوکمری دور کرنے کے لیے بھی عبادت ضروری ہے.
آج عبادتیں اللہ حقیقی کی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے بھوک مری بھی دنیا میں ہے، اور خوف اور امن کا جو ماحول بنا ہو، خوف کا جو ماحول بنا ہو وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ توحید اصل میں دنیا میں اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ تو الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے سے محفوظ تھے۔ کوئی بھی ان کو حرم مکی کی وجہ سے یعنی خانہ کعبہ کی وجہ سے کوئی لوٹتا نہیں تھا، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ صورت ہماری فہرست میں سورۃ قریش، لإلاف قریش، اس صورت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کے ترجمے کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، جو باتیں اس صورت کے اندر کہی گئی ہیں اسے بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اس کا جو پیغام ہے وہ بھی یاد رکھنا چاہیے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔